کارخانہ عالم کو وجود بخشا، درود و سلام اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ نہایت قابل احترام مہمانان گرامی، معزز اساتذہ اکرام اور ہمارے سروں کے تاج یہاں تشریف فرما ہے علماء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ معارف القرآن کی مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے تمام حضرات، اس فورم سے ہم تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی یہ نشست دراصل ایک ایسی شخصیت کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے جنہوں نے اپنی اندھک محنت، کوششوں اور قائدانہ صلاحیتوں سے دینی اور فلاحی میدان میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ جی ہاں، محترم مولانا عبدالوحید صاحب، محتمم ادارہ معارف القرآن اور امام جامع مسجد آمنہ، ہم سب لوگ آپ کو امام صاحب کہتے ہیں۔ آپ نے اس ادارے کو اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور بہترین انتظامی حکمت عملیوں سے نہ صرف ملکی لیول پر بلکہ بین الاقوامی لیول پر بھی اس کو روشناس کرایا ہے، خاص طور پہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے۔ اندازہ لگائیں کہ معارف القرآن کا محل وقوع جو ہے وہ ظاہر چاروں طرف محلے داری ہے، ایک چھوٹا سا ادارہ۔ میں تو اس کو 2003 میں پہلی دفعہ دیکھا، 2002 میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ادارہ اسکیم 33 میں یہاں سے اس پر کام شروع ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان میں اور پھر بین الاقوامی سطح پر کمپٹیشن میں طالب علم یہاں سے جائیں گے۔ یقیناً اس میں لیڈرشپ کوالٹی، انوویشن اور ویژنری ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے نکل کر ہم پاکستان میں اسلام آباد، پنڈی، لاہور، ہم تو کئی مسابقوں میں گئے بھی ہیں اور بہت زبردست طالب علم یہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ مولانا عبدالوحید صاحب گئے تھے دارالعلوم کورنگی، پاکستان کا سب سے بڑا بلکہ دنیا کے بڑے اداروں میں اس کا نام ہے، جسٹس تقی عثمانی صاحب کا۔ تو وہاں سے آپ ایک فنکشن سے ہو کر آئے تھے، میں ملنے کے لیے چلا گیا۔ تو امام صاحب نے کہا، شیخ آج میں بہت خوش ہوں، جسٹس تقی عثمانی صاحب نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ آپ جیسا ہیرا، آپ جیسے لوگ جنہوں نے قرآن میں بچوں کے لیے اتنا کام کیا ہے، بہت عرصے کے بعد دیکھا ہے۔ امام صاحب نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا یار، تقی عثمانی صاحب جو اس وقت سمجھ لیں رفیع عثمانی صاحب کے بعد مفتی اعظم پاکستان ہیں، وہ اتنی اپریسیشن دیں۔ بہرحال یہ امام صاحب کا کریڈٹ ہے بڑا، اور فلسطین میں، مصر میں اور سعودی عرب میں یہاں سے جو بچے مقابلے کے لیے گئے ہیں، بڑی کامیابی حاصل کی ہیں، اس کا سارا کریڈٹ مولانا عبدالوحید صاحب کو جاتا ہے۔ مہمانان گرامی، کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے اور میں صرف 2 مہمانوں کو یہاں بلاؤں گا جو امام صاحب کے ساتھ پہلے دن سے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں ہماری کمیٹی کے سینئر ممبر جناب محترم اقبال احمد فاروقی صاحب، ان کو میں زحمت دوں گا۔ اقبال احمد فاروقی صاحب پیشے کے لحاظ سے کارپوریٹ سیکٹر میں پچھلے 40 سال میں نوکری پیشہ رہے ہیں، اور لیور برادرز، پھر یونی لیور، پھر ڈالڈا فوڈز میں آپ بڑے سینئر پوزیشن پہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن آپ نے دینی سرگرمیوں میں ہمیشہ آگے بڑھ کر حصہ لیتے رہے، اور جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے بعد کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی کوششوں سے مجھے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ یقین جانے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اقبال احمد فاروقی کو کروڑوں روپیہ دیا، کروڑوں، جو میں خود گواہ ہوں۔ اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کام لیے، جو ابھی حال ہی میں ایک مسجد راک سوسائٹی میں بن کے تیار ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بڑی عزتیں دیتے ہیں، بڑے ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے مارکیٹ میں، لوگ آنکھیں بند کر کے ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہماری کمیٹی کے ممبر ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کی محفل کی مناسبت سے کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ جناب اقبال احمد فاروقی صاحب۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ ہر شخص کی کامیابی کے پیچھے یا اس سے پس پردہ اس کے دوست، احباب، مخلصین، اچھے ایڈوائزرز
کا عمل دخل ہوتا ہے۔ میرا امام صاحب کے ساتھ 22 سال کا ساتھ ہے اور اقبال احمد فاروقی صاحب کا تقریباً 30 سال کا ساتھ ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایک بات نوٹ کی ہے کہ امام صاحب کو جب بھی کبھی علمی، تدریسی یا انتظامی کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے یا کسی جگہ کوئی رکاوٹ یا الجھاؤ آتا ہے تو ہم نے ہمیشہ مولانا شفیق الرحمان صاحب کو آپ کے بہت قریب پایا ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز مولانا شفیق الرحمان صاحب ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک ہیں۔ طالب علم ہو، اساتذہ اکرام ہو، علماء اکرام ہو، آپ سب میں یکساں پسند کیے جاتے ہیں۔ امام صاحب کے ساتھ آپ کی طویل جد و جہد ہے، اس ادارے کو پھلتے پھولتا آپ نے دیکھا ہے۔ آپ کے کئی مشورے اس ادارے کی کامیابیوں میں شامل ہیں۔ میں دعوت کلام دوں گا مولانا شفیق الرحمان صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ان تمام حالات سے جو اختصاراً ہمیں آگاہ کریں، اور یہاں جو ہمارے ساتھی جب بیٹھیں یہ موقع ہے۔ بہت شکریہ، میں شفیق الرحمان صاحب کو دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیں۔ یہ تھے مولانا شفیق الرحمان صاحب، بڑی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے۔ امام صاحب کی اپنی پوری کی پوری اس دینی کاموں کی جو ایک ڈیوریشن ہے اس میں یہ پہلا موقع ہے، پہلا اس وقت ایسا ایونٹ ہے جو امام صاحب کی ذات سے متعلق یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ 30 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہمیشہ ہم نے اداروں کے حوالے سے ہی پروگرام کیے ہیں، لیکن جب ہم نے یہ پروگرام ارینج کرنے کے لیے میں نے اور فاروقی صاحب نے جب امام صاحب سے درخواست کی تو آپ نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا۔ یہ شفیق الرحمان صاحب کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے رمضان سے پہلے ہم نے اس پروگرام کو کرنا تھا، لیکن صرف اس وجہ سے، ایک تو شعبان تھا، اس وجہ سے مصروفیات بہت زیادہ تھیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے رمضان کے بعد بڑی مشکل سے امام صاحب کو راضی کیا کہ آپ کی یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اجازت دے دیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام اب اپنے اختتام پر ہے۔ میں آخر میں مولانا عبدالوحید صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری اس کاوشوں کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں اور ادارے کے حوالے سے بھی۔ جزاک اللہ۔